السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بھارت کی شہریت پالیسی کے ایک نہایت سنگین پہلو پر بات کریں گے۔ آسام میں شہریت کے تعین کا وہ نظام جو لاکھوں افراد کو اپنی ہی سرزمین پر غیر ملکی قرار دے رہا ہے، یہ موضوع صرف بھارت کے اندرونی معاملات تک محدود نہیں بلکہ خطے کے امن، انسانی حقوق اور جنوبی ایشیا کی سیاست سمیت بہت ساری چیزوں پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ شہریت کسی بھی ریاست میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ صرف ایک قانونی درجہ نہیں بلکہ وہ دروازہ ہے جس کے بغیر کوئی شخص تعلیم، صحت، ووٹ اور روزگار جیسے حقوق سے محروم ہو جاتا ہے۔ بھارت میں شہریت کے مسائل پر سب سے زیادہ شورش آسام میں دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں فارنر ٹریبیونلز یعنی بھارت کے صوبہ آسام میں قائم وہ نیم عدالتی ادارے جنہیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون سا شخص بھارتی شہری ہے اور کون سا شخص بھارتی شہری نہیں ہے، تو یہ فارنر ٹریبیونلز اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز NRC کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو اپنی شناخت ثابت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر حال ہی میں ایک بہت تحقیقی کتاب سامنے آئی ہے، جو تحقیقی کتاب تو ضرور ہے لیکن کتاب سے زیادہ وہ ایک رپورٹ محسوس ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم آج کا یہ ویلاگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے ان میکنگ سٹیزنز: دی آرکیٹیکچر آف رائٹس، وائلیشنز اینڈ ایکسکلوژن ان انڈیاز سٹیزنشپ۔ یہ تحقیقی رپورٹ اور کتاب نیشنل لاء اسکول آف انڈیا یونیورسٹی بنگلور اور کوئین میری یونیورسٹی آف لندن نے مشترکہ طور پر مرتب کی ہے۔ اس کتاب کے مصنفین میں بھی بہت محقق قسم کے لوگ موجود ہیں۔ 3 لوگوں کا نام سامنے آتا ہے۔ محسن عالم بھٹ، یہ کوئین میری یونیورسٹی لندن میں کانسٹیٹیوشنل لاء کے پروفیسر ہیں۔ ان کے ساتھ 2 مزید قانون دان شریک مصنف کے طور پر موجود ہیں، اروشی گپتا اور شردل گوپچکر۔ ان تینوں مصنفین نے کئی سال کے فیلڈ ورک، عدالتی فیصلوں کے تجزیے اور متاثرہ افراد اور وکلاء کے انٹرویوز کے بعد یہ رپورٹ اور کتاب کو مکمل کیا ہے۔ یہ رپورٹ جنوری 2025 میں شائع ہوئی ہے اور اسے اب تک بھارت کے صوبے آسام میں شہریت کے تعین پر ہونے والی سب سے جامع اور مستند تحقیق قرار دیا جا رہا ہے۔ اس میں تقریباً 1200 عدالتی فیصلوں اور درجنوں انٹرویوز کی بنیاد پر یہ دکھایا گیا ہے، یہ ثابت کیا گیا ہے کہ فارن ٹریبیونلز کس طرح غیر منصفانہ اور امتیازی فیصلے کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کو اور اس کتاب کو نہ صرف قانونی ماہرین بلکہ انسانی حقوق کے بڑے بڑے ادارے اور بڑے پروفیسرز بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے مصنفین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بڑی محنت کے بعد اس کام کو مکمل کیا ہے، کیونکہ بھارتی حکومت جو مسلسل ہندوتوا ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، وہ ایسے تمام واقعات کو میڈیا تک آنے ہی نہیں دیتی اور ایسی خبروں کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے۔ ویسے بھی بھارت میں گودی میڈیا زیادہ سرگرم ہے، تو گودی میڈیا وہی خبر سامنے لاتا ہے جس سے مودی سرکار خوش ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر کے پروفیسرز اور تحقیقی اداروں کی طرف سے اس کتاب کو سراہا جانا اس رپورٹ کی اور اس تحقیق کی صداقت اور اہمیت کو مزید واضح کر دیتا ہے، کیونکہ یہ محض کسی ایک شخص کی رائے نہیں بلکہ ٹھوس شواہد اور عدالتی ریکارڈ کی بنیاد پر تیار کی گئی ایک رپورٹ ہے۔ ناظرین، یہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کتاب کی اشاعت تک یعنی جنوری 2025 تک آسام کے فارن ٹریبیونلز نے 1,65,092 افراد کو غیر ملکی قرار دیا ہے اور 85,000 سے زائد کیسز اب بھی ان ٹریبیونلز میں زیر التوا ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان میں بڑی تعداد غریب اور بنگالی نژاد مسلمانوں کی ہے۔ ان ٹریبیونلز میں ثبوت کا بوجھ بھی یعنی برڈن آف پروف جو ہے وہ بھی شہریوں پر ڈالا جاتا ہے، یعنی ریاست کو ثابت کرنے کی بجائے عام آدمی کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ وہ واقعی بھارتی شہری ہے۔ معمولی تضادات جیسے ہجے کی غلطی، نام کی تبدیلی، خاص طور پر شادی کے بعد خواتین کے نام جیسے تبدیل ہوتے ہیں، والد کی جگہ شوہر کا نام لگ جاتا ہے، یا سرکاری ریکارڈ میں کسی کاغذ کا گم ہو جانا،
یہ شہریت کے انکار کے لیے ان ٹریبیونلز میں کافی سمجھا جاتا ہے۔ لاکھوں فیصلے یک طرفہ طور پر ایکس پارٹی کے طور پر کر دیے گئے ہیں، یعنی متاثرہ شخص کو صفائی کا موقع بھی پراپر نہیں دیا جاتا۔ قانونی مدد اور وکیل تک رسائی نہایت محدود ہے، جس سے غریب اور کمزور طبقات مزید پستے چلے جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ بہت اہم ہے کہ کیا اس کے پاکستان اور جنوبی ایشیا پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ تو ناظرین، جب بھارت اپنے ہی شہریوں کو غیر ملکی قرار دینے پر آمادہ ہو گیا ہے تو اس کے خطے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے تناؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر بنگلہ دیش کے ساتھ سرحدی کشیدگی اور پاکستان کے خلاف داخلی سیاست کو ہوا دینا خطے کے امن کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ بھارت جو یہ سب کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ صرف غیر قانونی مہاجرین کا معاملہ نہیں، یہ دراصل ایک سیاسی اور نظریاتی ایجنڈا ہے جس کے تحت بھارت کی ہندوتوا حکومت شہریت کو مذہبی بنیادوں پر ازسر نو تشکیل دینا چاہتی ہے۔ ناظرین، یہ معاملہ محض قانونی نہیں بلکہ یہ ایک انسانی المیہ ہے۔ لاکھوں لوگ اپنی سرزمین پر اجنبی بنائے جا رہے ہیں، ان کے بچے تعلیم، صحت اور شناخت سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ عمل بھارتی آئین کی روح، اس کی جمہوری اقدار اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ بھارت کی یہ پالیسی نہ صرف اپنے ملک کو اندر سے کمزور کر رہی ہے بلکہ پورے خطے کو ایک ایسے بحران کی طرف دھکیل رہی ہے جس کے اثرات آنے والی نسلوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی برادری، انسانی حقوق کے ادارے اور جنوبی ایشیائی ریاستیں مل کر اس بحران کی سنگینی کو سمجھیں اور متاثرہ افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کریں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو، ہمارے یوٹیوب چینل ویژن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔